بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، یہ ماہ رجب المرجب ہے اور اسی ماہ رجب المرجب کی 6 تاریخ کو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمۃ و رضوان کا عرس مبارک ہے۔ یہ وہ ذات ہستی باوقار ہے کہ مجھ جیسا کمتر ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرے کہ نہیں۔ عزیزان محترم، صرف ہندوستان نہیں، عطائے رسول ہیں، ہند الولی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر اونچا مقام عطا فرمایا، اس قدر اونچا مقام عطا فرمایا کہ زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ لیکن جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو عاشقان خواجہ جو ادھر جو بارگاہ خواجہ میں اس طرح سے اپنی حاضری لگاتے ہیں کہ تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ہر غریب یہ کہتا ہے، اور جو وہاں جاتا ہے بڑا سے بڑا امیر، میں نے بھی دیکھا، آپ نے دیکھا، ساری کائنات دیکھتی ہے کہ دولت کا انبار ہے، لیکن وہاں ایک فقیر ایک غریب کی طرح وہ لوٹتا ہوا، یہاں تک کہ ہندوستان کا جو حکمراں ہوتا ہے وہ بھی آپ کی بارگاہ میں چادر کی ٹوکری لے کر کے ایک فقیرانہ حیثیت کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، تو اس وقت مسلمانوں کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے کہ جیسے کہنے والوں نے کہا کہ گدی پہ کوئی بھی بیٹھے، راجہ تو میرا خواجہ ہے۔ تو حکومت چاہے جو کرے، لیکن حقیقت میں ہندوستان میں حکومت سرکار غریب نواز کی ہے، سرکار غریب نواز کی ہے۔ تو عاشق نے پکار کر کہا، خواجہ غریب نواز، آپ کی ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا اور آپ بڑے غریب نواز، تمہاری ذات سے میرا تو ہندوستان میں امیروں کا کوئی امیر نواز نہیں ہے، لیکن غریبوں ناز کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین پر غریبوں کو غریب نواز عطا فرمایا۔ خوب غریب نوازی کرتے ہیں، خوب غریب نوازی کرتے ہیں، خوب غریب نوازی کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، جہاں جوگ در جوگ لوگ کشا کھینچے چلے آتے ہیں، جب ہماری نظر پڑتی ہے راجستھان کے کچھ گاؤں اور علاقے سے گزرتے ہوئے، تو بلا تفریق مذہب و ملت مسلمان جائے، خواجہ غریب نواز اس کے ہیں، وہ ان کا ہے، لیکن ایک ہمارا وطنی بھائی ہندوستان کا وہ ہمارا بھائی جو مسلمان نہیں ہے، وہ بھی بارگاہ غریب نواز میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ جاتا ہے، جس کا دل چاہیے۔ چند لوگ جو مختلف العناصر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ان کا وجود نہیں، لیکن وہاں پر سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جس قدر مسلمان والہانہ محبت کے ساتھ آتا ہے، ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ وہاں پر غریب نواز کے چاہنے والے صرف راجستھان سے ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے کونے کونے سے، کوئی پلین سے جاتا ہے، کوئی ٹرین سے جاتا ہے عزیزان محترم، اور کوئی پیدل ہی چلا جاتا ہے۔ راجستھان کے تو بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ پیدل ہی سفر کرتے ہیں، وہ کوئی 6 دن کا سفر کرتا ہے، کوئی 15 دن کا سفر کرتا ہے، کوئی جمادی الاخر کی پہلی تاریخ سے یہ مہینوں کا سفر ہے، یہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ جو بھی جانے والے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ کووڈ کے ماحول سے آپ گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں عقیدت و محبت میں، جانا بھی چاہیے، لیکن ادب ملحوظ خاطر ہونا چاہیے کہ ایک ولی اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں تو ہماری عقیدت و محبت کا پیمانہ کس قدر لبریز ہونا چاہیے کہ ذرہ برابر کوئی کوتاہی، کوئی لغزش، کوئی خطا نہ ہونے پائے۔ اس لیے کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ بھئی اگر ایک سی سی کیمرہ یہاں پہ لگا ہوا ہے، ہم اس کے سامنے کوئی حرکت کریں گے، وہ بہت اچھی طریقے سے ہماری شکل کی فوٹو کھینچ لے گا اور ہم پکڑ سے بچ نہیں سکتے، اور جتنا دور چلے جائیں گے، جتنا دور چلے جائیں گے، اگر وہ فوٹیج اگر دھندلی ہو گئی تو کوئی نہیں پکڑ پائے گا۔ بلا تشبیہ و تمثیل آپ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی خصوصی توجہ ہوتی ہے، وہاں جا کر کے کوئی ایسی بدمستیاں کرے تو عقل کے ہوش لو، عقل کے ناخون لو کہ وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اگر آپ نے کوئی ایسی بیہودہ حرکت کی تو اگر کہیں دور سے پکڑ ایک ہوتی، لیکن یہاں بارگاہ خواجہ میں پکڑ دوہری ہو جائے گی۔ ایک تو اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے ولی کے پڑوس میں کیا، اللہ کے ولی کے جوار میں کیا۔ اس لیے عزیزان محترم، جانے والے بہت
بے حرمتیاں بے پامالیاں کرتے ہیں اور ایسی ایسی غلطیاں ایسی ایسی کوتاہیاں کہ اگر اللہ پکڑ لے تو پھر جو ہے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے مؤدبانہ گزارش ہے آپ سے کہ اگر بارگاہ خواجہ میں آپ حاضری دینے کا عزم کر چکے ہیں، جا رہے ہیں، تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جو ہے حاضری دیں، اور جیسا کہ گلشن چشت کے روح رواں میر کارواں بابا صاحب کے نور نظر معین بابا نے جو اپنے چاہنے والے معتقدین متعلقین سے گزارش کی ہے وہ آپ تک پہنچ چکا ہے۔ میں اس لیے ایڈ کر رہا ہوں گلشن چشت کے تحت، اور صرف گلشن چشت کے نہیں بلکہ جو بھی بارگاہ خواجہ کا چاہنے والا ہے وہ ان باتوں کو جو ہے خصوصی لحاظ رکھے کہ جائے تو انڈیپینڈنٹ اپنی جو ہے کسی خانقاہ میں ایسے وقت اور حالات میں، جیسے کہ بابا صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے اگر گلشن چشت میں آتے ہیں تو یہاں پر جو ہے اس طریقے کا کوئی اس سال کووڈ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انتظام نہیں کہ آپ وہاں ٹھہر سکیں۔ تو جو لوگ بھی جو ہے جانا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ماحول بہتر ہوگا، جیسا کہ آج ابھی خبر آئی کہ صاحب وہ رات کا کرفیو بھی اٹھا لیا گیا لوگوں کی حاضری کی وجہ سے، تو اب اگر یہ ذہن بنا لیں کہ وہاں تو جیسے ہم جاتے تھے رہتے تھے، اس طرح سے جو بابا صاحب نے پہلے اپنی جو ہے شرعی ذمہ داری نبھا دی کہ بھائی لوگوں کو بتلا دیا جائے تاکہ لوگ آئیں تو پریشانی کا شکار نہ ہو۔ اس لیے اس پر جو ہے آپ کی خصوصی توجہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ جاتے ہیں تو ادب کے ساتھ، بالخصوص بابا صاحب جو فرماتے ہیں نماز 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 نماز، ان کی تڑپ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ نہ آتے ہوئے نہ جاتے ہوئے نہ بارگاہ غریب نواز میں رہتے ہوئے اگر آپ نے نماز کی پابندی کی، واقع آپ جو ہے کیا سن کر کے بھول جائیں گے کہ حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ الرضوان نے بارگاہ خواجہ میں، یہ اہل سنت والجماعت کا طبقہ جو ہے اس قدر جو ہے دلیر اور بہادر ہو گیا کہ نمازوں پر نمازیں چھوڑتا جاتا ہے، لیکن بارگاہ غریب نواز سے آواز آ رہی کہ دیکھو حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ الرضوان نے جو ہے جب سلام کیا السلام علیکم یا خواجہ معین الدین چشتی، اور عزم یہی تھا کہ اگر آواز نہ آئی تو پھر یہاں پر کوئی نہ آئے گا اور نہ یہاں پہ کوئی رہے گا۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں 2 مرتبہ جو ہے انہوں نے سلام کیا اور یہ کہا السلام علیکم یا معین الدین چشتی یا معین الدین چشتی، جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ جو ہے عزم یہی تھا کہ اب اس بار اگر جواب نہ آیا تو میں ایسا کر بیٹھوں گا، تفصیلی واقعہ ہے، لیکن عزیزان محترم صرف درس عبرت کے لیے جب تیسری مرتبہ جو ہے حضرت اورنگزیب نے کہا کہ السلام علیکم یا معین الدین چشتی، تو سرکار غریب نواز کے آستانہ مبارکہ سے یہ آواز جو ہے حضرت اورنگزیب نے سنی کہ وعلیکم السلام یا اورنگزیب ضدی۔ آپ نے کہا چشتی، آپ نے اس کے جواب میں جو ہے کہا، باتیں ہونے لگی کہ حضور میں نے 2 مرتبہ جو ہے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ جواب۔ آپ فرماتے ہیں کہ اورنگزیب میں اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھ رہا تھا، تم نے جو ہے 2 مرتبہ سلام کیا، میں نے جواب نہ دیا، اور جو فتنے کا اندیشہ تھا میں نے تیسری مرتبہ سلام پھیرا اور تمہارے سلام کا جواب دیا۔ عزیزان محترم، اولیاء اللہ، اور وہی بارگاہ خواجہ غریب نواز ہے کہ جس کے ایک جو ہے ایکڑ زمین سے بھی زیادہ میں نہیں بلکہ قریب جو ہے 1-2 نہیں، شاہجہانی مسجد اسی کا جو ہے حصہ ہے کہ حضرت اورنگزیب نے پھر اپنے والد کے نام سے جو ہے وہاں مسجد جو ہے تعمیر کروائی، اور شاہجہانی مسجد لگتی بھی ہے کہ واقعی میں شاہوں نے تعمیر کرائی۔ سرکار غریب نواز کی نماز سے محبت، نماز کی لذت سے اس سے بھرپور اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس چھوٹے سے احاطے میں 1-2 نہیں 5 مسجدیں ہیں۔ اگر اللہ کے نیک بندے نماز پڑھا کرتے تھے تبھی تو مسجدوں سے جو ہے محبت تھی، مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے۔ اس لیے تمام زائرین سے، تمام عاشقوں سے، تمام چاہنے والوں سے اس فقیر کی مؤدبانہ اور ملتجانہ عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ بے شک جاتے ہیں جائیں، سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے خوب فیض لیں، لیکن نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ اگر نماز کی پابندی نہیں ہے تو بارگاہ ولی میں جو ہے جو بزرگوں نے لکھا ہے کہ خالی جانا خالی آنا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور وہ ہمارے بھائی جو جاتے ہیں صرف جو ہے پکنک اسپاٹ سمجھ کر کے کہ چلو انجوائے کریں گے اور تارا گڑھ گھومیں گے، یہاں یہ کریں گے، اس کے لیے اگر آپ جاتے ہو تو اس سے ہٹ کر دنیا میں بہت ساری جگہیں آپ وہاں چلے جائیں۔ بارگاہ غریب نواز کو پکنک پلیس نہ بنائیں، خدا را یہ اللہ کے ولی کا آستانہ ہے، اور وہاں تو جو ہے جو آپ مانگتے ہو مانگی مراد مل جاتی ہے، پھر بھی دماغ پر اس قدر دبیس چادر ہے کہ آپ فکر نہیں کرتے کہ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے محبوب ترین عبادت ہے، اور اسی ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب کو جب اللہ نے اپنے قرب خاص میں اپنے پیارے حبیب کو بلایا تو نماز جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اس لیے اپنے مسلم نوجوانوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بچوں سے سب سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی سے گھر میں برکت آئے گی، چہرے پہ نکھار آئے گا، جو آپ چاہتے ہو
اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب کچھ عطا فرما دے گا۔ نماز سے غفلت یقیناً اپنی قبر کو تاریک کرنا ہے اور اپنے قبر میں اژدہوں کا انتظام کرنا ہے۔ بارگاہ خواجہ غریب نواز میں اس فقیر کی جانب سے جو حضور بابا قوم ملت نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ اے خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، اے خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ کرے کہ ہم سب جائیں۔ اور پھر کہنے والے نے تو کہہ دیا کہ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری۔ یہ دین کی حقانیت کی بارگاہ ہے، اگر وہاں آپ جاتے ہیں تو عزیزان محترم اپنی عقیدت کو جو ہے مجروح نہ کریں، بلکہ اپنی عقیدت کو مسلم لے کر جائیں، مسلم لے کر کے آئیں، اور بارگاہ خواجہ غریب نواز میں جو نیت و ارادہ لے کر کے گئے ہیں، اگر آپ کی سماعت پر اور آپ کے جو ہے نظر پر گرا نہ گزرے، تو میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ آج مسلمانوں کے لیے بہت بڑا عبرت کا مقام ہے کہ آج ہم جو ہے بارگاہ خواجہ غریب نواز میں جاتے ہیں اور علماء کرام سے آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ ایک دو نہیں بلکہ 99 لاکھ لوگوں کو جو ہے سرکار غریب نواز نے کلمہ پڑھایا۔ تو کیا سرکار غریب نواز ڈور ٹو ڈور جاتے تھے، دروازے پہ جاتے تھے، یا جو ہے 10-20 لوگوں کا جو ہے قافلہ لے کر کے چلہ کاٹتے تھے؟ نہیں، اللہ کے ولی کی نگاہ میں یہ تاثیر، کردار اور کریکٹر اتنا انوکھا و نرالا کہ مجھے پڑھنے کو ملا کہ بھیل والا جو راجستھان کا ایک علاقہ ہے اور وہاں کے لوگ بڑے خوش اور آباد ہیں، بھیل واڑہ، وہاں پر جو ہے بہت سارے جو ہے لوگ ایسے ہیں کہ جو سرکار غریب نواز کی دعوت پر جو ہے لبیک کر کے حلقہ بگوش اسلام ہوئے، لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے ایسی محبت کی مثال قائم فرماتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست جو ہے وہ بیکانیر سے جو ہے جاتے تھے پیدل، تو کہتے ہیں کہ صاحب جب ہم بھیڑ والا کے قریب پہنچتے تو جگہ جگہ پر جو ہے ان کے تمبو اور قنات لگے ہوتے کہ صاحب یہاں آرام کرو، ہم سے شربت پی لو، ہم سے کھانا کھا لو، ہم سے لنگر۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ بھیڑ واڑہ کے لوگ جو ہے اس قدر جو ہے جانثاری پیش کرتے ہیں؟ تو سرکار غریب نواز کے دور ظاہری میں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ ایک عورت جس کے بچے کا انتقال ہو گیا، سرکار غریب نواز جو ہے کیسے اسلام کی تبلیغ فرماتے، کیسے جو ہے اس زمانے میں 99 لوگ، آج ہم سے تو کوئی ہمارا ایک پڑوسی بھی جو ہے تیار نہیں ہوتا اس طرح سے، لیکن سرکار غریب نواز نے جو ہے 99 لاکھ لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام فرما دیا۔ آپ دیکھیں جو ہے تاثیر کیا ہے، اس کی اولاد کو جو ہے لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ تو مر گیا۔ کسی نے کہا کہ اجمیر شریف میں ایک بابا بیٹھے، ان کے پاس لے جا، مرے ہوئے کو زندہ کر دیتے ہیں، مرے ہوئے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ وہ عورت لے کر کے جو ہے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچی، عطائے رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز نے جو ہے دیکھا اور اس ماں کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کس نے کہہ دیا تیرا بچہ مر گیا؟ جو کہا اللہ کے ولیوں کی زبان میں تاثیر ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں تقدیریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جو ہے مقام عطا فرمایا۔ کس نے کہہ دیا؟ ارے تیرا بچہ سو گیا ہے، جا بھی اٹھ جائے گا۔ ماں کو تسلی آئی، اور وہ ماں جو اپنے گھر سے چلی تھی بارگاہ غریب نواز تک، نہ کوئی سانس آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا، سب نے کہہ دیا کہ مر چکا ہے، اس کے تدفین کا انتظام کرو، لیکن اس کی عقیدت کو سلام، اس نے کہا میں بابا کی بارگاہ میں جاؤں گی۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچی، سرکار غریب نواز نے جو ہے کہا یہ بچہ سویا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جائے گا۔ آپ کے پاس لے کر حاضر ہوئی، آپ نے کچھ نہیں، صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے آپ نے جو ہے اس پر دم فرما دیا۔ وہ بچہ آنکھیں کھول کر کے اپنی ماں سے جو ہے چمٹ گیا۔ اب اس کے خوشی کی انتہا نہ رہی، سرکار غریب نواز کا جو ہے دامن پکڑ لیا، قدموں سے لپٹ گئی، حضور آپ نے میرے مردہ بچے کو زندگی عطا فرما دی ہے، آپ بڑے دیالو ہو، آپ بڑے سخی ہو، آپ بڑے مہربان ہو۔ سرکار غریب نواز نے جو ہے اسے دعا دے کر کے بھیج دیا۔ وہ عورت جب اپنے گاؤں پہنچی تو لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ زندہ اور سلامت کیسے آیا؟ کہا بابا نے جو ہے ہمارے بچے پر کچھ پڑھ کر دم کر دیا اور میرا بچہ آنکھیں کھول کر مجھ سے لپٹ گیا۔ کہا اگر ایسا ہے کہ انہوں نے کچھ پڑھ کر دم کر دیا اور یہ مرا ہوا بچہ زندہ ہو گیا، پورا وہ گاؤں جو ہے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا، کہا کہ حضور آپ ایسے ہو کہ مردے کو زندہ کر دیا، تاثیر کیا ہے، کیا لے کر کے آئے ہو؟ سرکار غریب نواز نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ ارے کس نے کہہ دیا کہ وہ بچہ مرا ہوا تھا؟ نہیں، اس عورت نے بتلایا کہ آپ نے پڑھ کر کوئی وہ کیا ہے کلمہ جو آپ نے پڑھ کر کے جو ہے دم کیا تو وہ بچہ مردہ زندہ ہو گیا۔
سرکار غریب نواز نے کہا یہ اسلام کا کلمہ ہے، ہم اپنے رب کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، اپنے نبی کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ آپ نے جو ہے کلمہ طیبہ جو ہے پڑھا اور کہا اسی کلمے کو پڑھ کر کے ہم نے دم کیا، بچہ زندہ ہو گیا۔ پورے گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ حضور اگر یہی کلمہ پڑھ کر کے بچے کو آپ نے زندہ کر دیا ہے تو پھر ہم بھی جو ہے آپ کے در سے خالی نہ جائیں گے، بلکہ ہمیں بھی جو ہے وہ کلمہ پڑھا کر کے ہلکا بگوش اسلام کر لیجئے۔ یہ سرکار غریب نواز کی جو ہے تبلیغ کا عالم تھا کہ پورا کا پورا گاؤں، پورا کا پورا علاقہ اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ جو ہے وہ زندگی پا جاتا، کفر کو چھوڑ کر اسلام میں آ جاتا۔ اور یقیناً وہ جو ہے سچ ہوا کہ آپ کی ذات سے ہمارا بڑا تعلق ہے کہ سرکار غریب نواز ہم غریب بڑے اور آپ بڑے غریب نواز، اے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کہ کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ عزیزان محترم، آخری وقت میں صرف اور صرف جو ہے آپ سے یہی گزارش ہے کہ انتہائی ادب کے ساتھ جائیں، انتہائی ادب کے ساتھ آئیں، اور کسی طریقے سے نہ تو جو ہے قانون کی خلاف ورزی کریں اور نہ ہی جو ہے کوئی وہاں پر شور شرابہ اور بدتمیزی کریں جس سے اسلام پر ایک بدعمہ داغ لگے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خوب جو ہے خیال فرمائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔